الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کے بعد کا یہ درس ہے جس میں ہم قرآن کریم کی چند آیات کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 کی تفسیر آج ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اس آیت میں بھی بنو اسرائیل پر اللہ رب العالمین کے جو احسانات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر جو نعمتیں کی، ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ ایک اور انعام جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کر رہا ہے، وہ ہے کہ جب وہ میدان تیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ تو چٹیل میدان تھا، وہاں پر پانی وغیرہ کا وجود نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ پانی کی کمی پائی جا رہی ہے، پانی نہیں ہے، ہم کیسے یہاں پر جئیں گے؟ حالانکہ انہوں نے ہی شرارت کی تھی اور عمالقہ سے جنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ اپنے رب کے ساتھ جنگ کرو، ہم تو یہیں ٹھہرے رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، ان کے اوپر من و سلوہ اتارا، اور پھر انہوں نے جب پانی کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر پر لاٹھی مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر لاٹھی مارا تو اس سے 12 چشمے نکل گئے، اور 12 چشمے اس لیے نکلے کہ بنو اسرائیل 12 قبیلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی ہیں، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے کون ہیں؟ ان کے بھائی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر کتنے ہو جاتے ہیں؟ 12 ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 12 قبائل تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر مشتمل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے بارش طلب کیا یا پانی طلب کیا، تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں۔ اسی کو صلاۃ الاستسقاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب اکال پڑ جائے، بارش نہ ہو رہی ہو، تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ باہر کھلے میدان میں نکلیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور اپنی لاچاری کا اظہار کرتے ہوئے نکلیں، اپنی چادر کو الٹ لیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نماز کی کیفیت بالکل ہو بہو ویسے ہی ہوگی جیسے عید کی نماز کی کیفیت ہوتی ہے، کہ اس کے اندر پہلے تکبیرات ہوں گی اور پھر قرأت زور سے ہوگی، اور اس کے بعد امام خطبہ دے گا۔ اس خطبے میں لوگوں کو اللہ رب العالمین کا ڈر رکھنے پر ابھارے گا۔ تو استسقاء کی یہ نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پتھر پر مارو۔ یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پر مارنے کے لیے کیوں کہا؟ کیا اللہ تعالیٰ بغیر مارے ہوئے پانی جاری نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، اور ویسے بھی پتھر سے پانی نکلنا خود معجزہ ہے۔
تو دراصل اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ یہ دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے۔ سبق دینا مقصود تھا کہ اس دنیا میں جیتے جی تمہیں اسباب اختیار کرنا ہے۔ ہاتھ باندھے رہو گے اور بولو گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا دے گا، تو نہیں کھلانے والا ہے، تمہیں محنت کرنا ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے بھی کہا، جب کہ وہ حمل سے تھیں، بچہ جنم دینے کا وقت آیا تو ایک آبادی سے دور جگہ پر جا کر کے ٹھہریں، کھجور کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھیں، تو جب بچے کو جنم دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھجور کے اس ٹہنی کو ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ رطب گریں گے۔ تو یہاں پر بھی غور کرنے والی بات ہے کہ ہلانے کا حکم دیا، تو دراصل اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا میں جیتے جی اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع سے رفیق سفر کا انتخاب کرتے ہیں، 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع سے باضابطہ مدینہ کے چاروں طرف سے خندق کھودتے ہیں۔ تو یہ سارے اسباب تھے جو اختیار کرنا ضروری ہے اس دنیا میں جیتے جی، جس کی تعلیم دراصل یہاں پر بھی دی جا رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی مارا تو پتھر سے چشمے ابل گئے۔ یہ وہی لاٹھی ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں بھی مارا تھا۔ یہ وہی لاٹھی ہے جس سے پھینکا تو لاٹھی سانپ بن گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس لاٹھی کو مارا تو 12 چشمے بن گئے۔ 12 چشمے کیونکہ وہ قبائل 12 تھے، اور قد علم کل اناس مشربہم، ہر قوم نے اپنے پانی کے گھاٹ کو پہچان لیا۔ ہر قوم نے اپنے پانی کے گھاٹ کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی سے۔ کھانا کیا تھا ان کا؟ من و سلویٰ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من و سلویٰ کو اللہ رب العالمین نے بغیر محنت کے تمہارے لیے اتارا ہے، تو اللہ کے نام سے کھاؤ اور پیو۔ پینا اس چشمے سے تھا اور کھانا تھا من و سلویٰ سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کو یہ بھی تنبیہ کر دی گئی تھی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو استعمال کرو، اور زمین پر جیو تو اللہ کے قانون کے مطابق جیو، زمین میں فساد مت کرنا۔ لیکن وہ فسادی قوم تھی، فساد کیا بھی، جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔